کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام یقیناً نزول فرمائیں گے۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے۔ عام طور پر نسبت اولاد کی باپ کی طرف ہوتی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھا، اس لیے ابن مریم کہا۔ حکمن عدل، انصاف پرور حاکم، مگر یہ حاکم کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع، آپ کے شریعت کے جو بادشاہ حکمہ امیر امراء گزرے ہیں، اسی طرح کے ایک امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو وہ توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ عیسائی نصرانیت کا وہ خاتمہ کر دیں گے، یعنی نصرانی مذہب کی کوئی حقیقت نہ ہوگی، یہ صلیب لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑ دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے۔ وَيَدَعُ الْحَرْبَ، اور جنگ کو رکھ دیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر طرف اسلام ہی کا دور دورہ ہوگا، کفار نہیں بچیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے جہاد کر دجال کے قتل کر دینے کی بات۔ وَيَفِيدُ الْمَالَ، اور مال کی کثرت ہوگی۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لوگ تلاش کریں گے کوئی مل جائے کہ اپنے زکوٰۃ صدقات اسے دے سکیں، کوئی لینے والا، سب ماشاءاللہ سب کے پاس مال ہوگا۔ اور ایک سجدہ حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اور اللہ کی قربت کے لیے جو ایک سجدہ بندہ کرے گا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اسے زیادہ وہ سجدہ محبوب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ترویج اور اشاعت کریں گے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے وہ ان پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سب اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ وہی ہیں جو آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، نیز سب اس بات کا یقین کر لیں گے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، نہ تو اللہ کے بیٹے اور نہ اللہ رب العالمین کی وہ شریک کار ہیں، بلکہ ہر کوئی ایمان لے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، صلیب وغیرہ سب توڑ دیں گے۔ ایک طرف اس بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کو یاد رکھیے، دوسری طرف افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے سے اور آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، خالی ایک مذہب رہ جائے گا، مذہب حنفی۔ ابھی ہم نے مولانا طاہر غیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا، ان کا ایک قصہ یوٹیوب پر آیا تھا کہ ان کی زبان میں نے خود سنا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم صاحب جب عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے تو انہوں نے ایک بہت بہترین تلوار بنوائی، سیف المہن ہندوستانی تلوار مشہور تھی، بہترین تلوار انہوں نے بنوائی اور اسے لے کر مکہ گئے۔ تلوار اسلحہ لے کے کیسے گئے؟ بھائی اس زمانے میں اجازت نہیں ہوگی، وہ زمانہ ایسی تھا، اور جا کے انہوں نے تلاش کیا کس کو؟ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اور ان کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں خانہ کعبہ کی چابی کا کیا طریقہ ہے؟ جس کے پاس چابی ہے اس کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا کون لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا
اس کے بعد خاندان میں جو بڑا ہوتا ہے تو محتمم صاحب نے وہ تلوار دی ان کو، کہا اسے حفاظت سے رکھو، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی تلوار سے دجال کو قتل کریں گے۔ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دمشق میں، اور عیسیٰ علیہ السلام لد نامی دروازے کے پاس دجال کو قتل کریں گے۔ وہ مکہ کب آئیں گے تلوار لینے کے لیے؟ اور یہ بھی کہ جو جماعت یا جو فوج دجال کو قتل کرنے کے لیے جائے گی اس میں علماء دیوبند بھی ہوں گے۔ یعنی مجھے افسوس یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کیا کرتا رہا۔ تھوڑی سی عقل سے انسان، بہت بڑے مناظر تھے یہ، کچھ تو عقل ہونی چاہیے۔ دیوبند اور دیوبندیوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اتنا جھوٹا قصہ، گڑھا ہوا قصہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی تلوار سے قتل کریں گے جو تلوار دیوبند کے محتمم صاحب ہندوستان لے کے گئے تھے۔ یعنی گویا وہ وہاں سے شام میں نزول ہوگا، وہاں سے مکہ آئیں گے تلوار لینے، یا علماء دیوبند تلوار لے جائیں گے اور انہیں دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اور یہ محترم کریں، ہم نے کئی بار مکہ میں گئے ہیں اور کئی بار دیکھا ہے۔ یہ کیا محاولہ کیا ہے؟ محاولہ صرف یہ ہے کہ حنفیت کی ترویج ہو بس۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، سارے دین، ساری شریعتیں مٹ جائیں گی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اور یہاں ان کے نزدیک حنفیت باقی رہے گی اور سب کا ختم ہو جائے گا۔